بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد راج چینل کی طرف سے آج میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قیامت کی 13 نشانیاں بتاؤں گا جو ایک حدیث میں لکھی گئی ہیں۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں اور اس ویڈیو کو کم سے کم ایک مرتبہ آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی 13 نشانیاں ہیں۔ قیامت کی 13 نشانیاں اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 نشانی جو ہے جب مال فے کی بندر بانٹ ہونے لگے گی، یعنی غیر مسلموں سے بغیر جنگ کے جو مال ہاتھ لگے، خواہ اس طور پر کہ کفار چھوڑ کر چلے جائیں یا جزیے کے طور پر ادا کریں۔ شرعی اصطلاحات میں دونوں کی فے کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے، پہلا یہ ہے کہ جو مال کفار چھوڑ کر بھاگے یا جنگ ہارے اور آپ کے ہاتھ لگے تو اس پر جو بندر بانٹ، مطلب کہ اس طرح بانٹا جائے گا کہ ایک فریق کو کم ایک کو زیادہ، اور اس پر جب اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے تب سمجھیں کہ قیامت قریب ہے۔ امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا۔ دوسرا، جب کسی کے پاس کوئی امانت رکھی جائے گی تو وہ اس کو مال غنیمت سمجھ کر اپنا لیں گے اور خرچ کریں گے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس میں فرد واحد بھی آتا ہے کہ کوئی شخص کسی کے پاس اپنی امانت رکھے یا کوئی ملک دوسرے ملک کے پاس اپنی امانت رکھے، یہ دونوں اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ زکوٰۃ کو جرمانہ خیال کیا جانے لگے۔ آج کل ایسا ہی ہے کہ جب زکوٰۃ کی بات کی جائے تو لوگ اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں۔ جب زکوٰۃ کو جرمانہ خیال کیا جائے تب سمجھیں کہ قیامت قریب ہی ہے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ علم غیر دینی مقاصد کے لیے حاصل کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ علم جو ہے غیر دینی مقاصد کے لیے حاصل کیا جائے، یعنی علم کو اس لیے حاصل کیا جائے کہ آپ کو نوکری وغیرہ مل جائے گی، اس لیے نہیں کہ آپ دین کے لیے کام کر سکیں گے اس علم کے ذریعے۔ جب ایسا ہوگا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ 5ویں جو ہے، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرے۔ ابھی تک جو ہم 5 نشانیاں پڑھ چکے ہیں، یہ پانچوں کی پانچوں اس زمانے میں موجود ہیں اور پائی جاتی ہیں۔ دوست کو قریب کرے اور باپ کو دور کرے، یہ نشانی بھی ہمارے اس زمانے میں پائی جاتی ہے۔ مساجد سے آوازیں بلند ہونے لگیں۔ ذرا غور کریں کہ آج کل ہماری مساجد میں بھی اس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں اور آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ فاسق اور فاجر قبلے کا سردار ہو جائے، یہ جو 8ویں نمبر پہ ہے نشانی، یہ بھی پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہے کہ آپ مدینہ پاک اور سعودی عرب اور مکہ میں دیکھیں کہ وہاں پر اب جو ان کا سردار بنا ہوا ہے وہ کس طرح فاسق بھی ہے اور فاجر، اس لیے کہ ابھی وہ فحاشی کے اڈے اور اس طرح کے وہاں پہ کام کھول رہا ہے، کلب بنا رہا ہے، فلمیں اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کروا رہا ہے جس سے فحاشی پھیلتی ہے۔ عورتوں کے حقوق کے نام پہ عورتوں کو بے حیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 9 نمبر پہ ہے، گھٹیا ترین انسان قوم کا سردار ہو۔ اس پہ بھی غور کریں کہ آج کل ہمارے اس ملک کے یا اس دنیا کے حالات اسی طرح کے ہیں کہ جو سب سے زیادہ کرپٹ ہو، جو سب سے زیادہ گھٹیا انسان ہو، ہم اسی کو اپنا لیڈر تسلیم کرتے ہیں۔ آدمی کی عزت اس کے شر کے خوف سے کی جائے، مطلب کہ آپ کسی کی عزت صرف اس لیے کریں گے کہ وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے جی سر اور یس سر کرتے اس کے ساتھ پھریں گے۔ یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ ناچنے گانے والیوں اور آلات و موسیقی عام ہو جائے گا۔ ناچ گانا آلات و موسیقی عام ہو جائے گا، وہ بھی آپ ہر گھر میں اور ہر جیب میں آپ کو ملے گا موبائل کی صورت میں۔ شراب پی جائے گی، شراب بھی عام ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں۔ امت کے آخری زمانے کے لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے، یہ بھی ہمارے اس زمانے میں اب دیکھیں کہ کس طرح عام ہو چکا ہے۔ کل ہی ایک ٹی وی چینل، اب تک میرے خیال سے ٹی وی چینل کا نام ہے، اس پر صحابہ کرام کی گستاخی کی گئی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی گئی ہے۔ تو یہ دیکھیں 13 نمبر جو ہے یہ بھی عام ہو چکی ہے۔
یہ بھی جو 13 نمبر پہ امت کے آخری زمانے کے لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے، یہ نشانی بھی اس زمانے میں پائی جاتی ہے۔ تو اس وقت لوگوں سرخ ہواؤں، زلزلوں، زمین میں دسنے، شکلیں بگڑنے، پتھروں کی بارشیں اور ایسی نشانیوں کا انتظار کرو جو اس طرح پے در پے آئیں گی جیسے کسی پرانے ہار کے ٹوٹنے پر اس کے منکے لگاتار گرتے ہیں۔ جامعہ ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ آخر میں جو ہے یہ غور سے سن لیں۔ تو اس وقت لوگوں سرخ ہواؤں، زلزلوں، زمین میں دسنے، شکلوں کا مسخ ہونا، پتھروں کی بارش اور ایسی نشانیوں کا انتظار کریں جو اس طرح پے در پے آئیں گی جیسے کسی پرانے ہار کے ٹوٹنے پر اس کے منکے لگاتار گرتے ہیں۔ یہ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے۔ آج میں نے آپ کو قیامت کی نشانیاں 13 نشانیاں بتائی۔ اگر آپ غور سے سنیں اور ان پر غور کریں تو آپ کو یہ ساری نشانیاں اپنے زمانے میں پائیں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے پاس صرف ہمارے بس میں اس وقت توبہ استغفار ہے۔ ہم اپنے رب سے جتنی توبہ کریں گے اتنا ہی زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ دن رات توبہ استغفار کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔